Like, share, subscribe and press the bell icon for Unchi Awaz India. नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। झील आँखों को नारिस को कंवल कहते हैं, झील आँखों को नारिस को कंवल कहते हैं। हम तो ज़ख्मों की नुमाइश को गज़ल कहते हैं, हम तो ज़ख्मों की नुमाइश को गज़ल कहते हैं। शायर ने ये शेर किस पस मंज़र में कहा, ये अपनी जगह, लेकिन गज़ल का जिस तरह तारुफ होना चाहिए और गज़ल अपने अंदर जिस तरह का मिजाज रखती है, हर किसी को अपना बनाने का जो मिजाज ज़बान उर्दू के ज़रिए हमें हासिल होता है, शायद दुनिया की कोई ज़बान इसका मुकाबला नहीं कर सकती। उसी उर्दू ज़बान की शमा को रोशन करने के लिए बज़्म शाहीन का तकरीबन आज 47वां मुशायरा मुनक़िद हो रहा है, कुल हिंद मुशायरा, जिसमें पूरे मुल्क के शुराए कराम शरीक हुए हैं। और यकीनन ये खुशबख्ती कि उर्दू का एक मायानाज़ सिपाही जो रियासत कर्नाटक में आज अपनी एक ऊंचे ओहदे पर फाइज है और फ़िरऔन वक्त भी जिसकी ललकार से उमूमी तौर पर डरते हैं, खौफ खाते हैं, चाहे समाज का किसी भी मसला, कोई भी मसला क्यों ना हो। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम नसीर अहमद, जो MLC भी हैं और वज़ीर आला के पॉलिटिकल सेक्रेटरी भी हैं। जानते हैं उर्दू से मुताल्लिक़ आपके एहसासात क्या हैं इस ज़रीन मौके पर। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ बज़्म शाहीन का, ख़ासकर बाबा जी का, कि तकरीबन बहुत सालों से, तकरीबन 25-30 सालों से खुसूसन बज़्म शाहीन के ज़रिए से सिर्फ बेंगलुरु में ही नहीं, पूरे कर्नाटक के बहुत सारे शहरों में मुशायरों का एहतमाम करते हैं।
ہندوستان کی مایا ناز شاعروں کو بلاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر اردو دان اور اردو کے جو خاص کر محبت رکھتے ہیں ان کو ملنے کے لیے ایک پلیٹ فارم بنتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے اردو کے لیے، اور ایسے ہی میں سمجھتا ہوں کہ اردو کو آپ لوگوں کی طرف سے ایک نئی روشنی ملتی ہے اور ایک نئی ڈائریکشن ملتا ہے، اور خاص کر میں یہ بھی چاہوں گا کہ آنے والے دنوں میں نان مسلمس کے سامنے مطلب بہت سارے لوگ اردو جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، خاص کر گلبرگہ کے اندر، بیدر کے اندر، وہاں پر بھی حیدرآباد کے اندر بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جس سے میں ملتا ہوں، بات کرتا ہوں، تو اردو کے بارے میں ان کی ایک بہت شان کے ساتھ اردو کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اردو کو بڑھانے کے لیے، آگے لے کے جانے کے لیے ایسے پروگرام اور ہو، اور ہر جگہ، ہر تعلق میں، ہر ڈسٹرکٹ میں، ہر ضلع میں اس طریقے کے پروگرام ہو، چاہے اس کے جس سے سر چونکہ زبان اردو بیسک طور پر جہاں سے گراؤنڈ لیول سے آغاز ہونا چاہیے، بالخصوص چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر جس طرح اردو کا فروغ ہونا چاہیے، ایک دور تھا کہ زبان یہ بول چال بند ہوئی، اور ان دنوں تقریباً رسم الخط اردو کا ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اردو زبان تو ختم نہیں ہوگی، اس سے شاید ناممکن ہے اس طرح کا خواب دیکھنا، لیکن اردو کا جو رسم الخط ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے فروغ کے سلسلے میں کیسے اقدامات اپنانے کی ضرورت ہے؟ ہم لوگوں کو سب مل کر اس کے بارے میں ایک جدوجہد کرنی چاہیے، کیونکہ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ بچوں کو کانوینٹ اسکول میں وغیرہ دوسرے اسکولوں میں داخلہ دیتے ہیں، اور وہاں پر اردو کا انتظام نہیں رہتا ہے۔ اگر یہی ہمارے جتنے بھی اسکولس اور مینجمنٹس ہیں، یہ لوگ اگر اس کے بارے میں فکر کریں، اور ایک اردو زبان، یہ حکومت کا بھی ایک ڈائریکشن ہے، سرکولر ہے، اور کوئی بھی اسکول کے اندر اگر 5 بچے جو طالب علم ہیں اگر وہ اردو سبجیکٹ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ مینڈیٹری ہوتا ہے کہ ان کو پڑھوانا چاہیے۔ تو اس کو اگر سختی سے اگر امپلیمنٹ کیا جائے تو یہ بھی ایک طرح سے اردو اوپری سطح سے آرڈر تو جاری ہوتے ہیں سر، لیکن بیسک گراؤنڈ لیول پر اترتے اس کی روح ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ روح کو بیدار کرنے کے لیے، گراؤنڈ لیول سے بڑھاوا دینے کے لیے کیسے، کیونکہ جیسا آپ نے بتایا کہ 5 بچوں کا جو ٹارگٹ ہے، گراؤنڈ لیول پر شاید انفارمیشن بھی لوگوں تک نہیں پہنچ پایا ہے، اس سلسلے میں کیسے بیداری ہونی چاہیے؟ تو یہ میں ہم سب لوگوں کو مل کر اس کے بارے میں ایک مہم کرنی چاہیے، اور ہم سب لوگوں کو مل کر اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہر طریقے سے مطلب جو بھی کارروائی کرنی ہوگی کرنی چاہیے۔ تو ناظرین، یہ احساسات تھے محترم نصیر احمد صاحب کے، جو پولیٹیکل سیکریٹری بھی ہیں اور سیاست کے ایک اونچے عہدے پر ہیں، اور عمومی طور پر ان سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ گراؤنڈ لیول پر باتیں کم اور کام بہت زیادہ کرنے کا مزاج رکھتے ہیں۔ آج جس طرح کا فارمولہ انہوں نے پیش کیا کہ اگر 5 بچے بھی ہوں تو کسی نہ کسی صورت اس اسکول میں بچوں کو اردو پڑھایا جانا لازمی ہے۔ اس سلسلے میں یہ بھی امید ہے کہ نصیر احمد صاحب ہی کی قیادت میں کوئی ایک ایسا پریشر گروپ بنے گا جو اسے امپلیمنٹ کرنے میں قدم آگے بڑھائے گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس سمت کیا اقدامات اپنائے جاتے ہیں، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اور چونکہ 47واں مشاعرہ اور کسی بھی ادارے کا قیام کرنے سے کہیں زیادہ قائم رکھنا کمال ہوتا ہے، یقیناً آپ کے سر یہ صحرا جاتا ہے، مبارکباد کے مستحق ہیں کہ بزم شاہین کا تقریباً 20-25 سال گزر گئے ہیں، آج یہ ادارہ آج بھی تر و تازہ ہے، اور اس کے ماتحت کئی مشاعرے ہوئے ہیں۔ تو 47واں مشاعرہ ہو رہا ہے کل ہند سطح پر، اور اس کے انعقاد کے سلسلے میں کیسی رکاوٹیں رہتی ہیں، کیسے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، کیسے اس کی ترقی کے سلسلے میں اقدامات اپنانے پڑتے ہیں، کیا ہوتا ہے بابا جی؟ دیکھیے، پاپڑ بیلنے کی بات بول رہے ہیں نا، تو یہ 10 لڑکیوں کی شادی کر سکتے ہیں، 10 لڑکیوں کی شادی کر سکتے ہیں، ایک مشاعرہ نہیں کر سکتے۔ مشاعرہ کرنے کے اندر دشواری ایک نہیں، کئی دشواریاں ہیں۔ سب سے پہلے شعراء کا انتخاب، شعراء سے منظوری، شعراء کی منظوری کے بعد پھر میں ان کے اخراجات، اس کے بعد میں جس جگہ آپ مشاعرہ کر رہے ہیں اس کا پرمیشن، اس کی جگہ لینا، یہ دانتوں چنے چبانے کے برابر ہے، کوئی لے بھی نہیں سکتا۔ اس کے بعد آتا ہے پھر پولیس پرمیشن کا،
پھر ہمارے جو لیڈران حضرات ہیں، اللہ بچائے ان سے اللہ محفوظ رکھے، ایسی قیادت ہمیں نہیں چاہیے جو آپ اگر کسی کام کے لیے اگر ان کو بلائیں تو اللہ کے بندے فون تک اٹھا کر جواب نہیں دیتے، جو صاحب اقتدار ہے۔ قیادت سے کہیں نہ کہیں مایوسی ہو رہی ہے، تو کیا یہ اردو کے حوالے سے کیسے؟ نہیں، ہمیں مایوسی اس لیے ہو رہی ہے کہ آپ کو ووٹ دے کر ہم نے قائد بنایا ہے۔ کس لیے بنایا ہے؟ کہ آپ ہماری زبان کی، ہماری قوم کی رہنمائی کریں گے، ہمارے مسائلوں کو گورنمنٹ تک پہنچائیں گے۔ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، قوم کا درد آپ سے بانٹنا چاہتے ہیں، آپ فون ہی نہیں اٹھاتے۔ آپ فون ان کے اٹھاتے ہیں جو آپ کی چاپلوسی کرتے ہیں، جو آپ کی چمچہ گیری کرتے ہیں، جو آپ کی جی حضوری کرتے ہیں۔ ہم تو وہ کام نہیں کریں گے، ہم کریں گے ڈنکے کی چوٹ پر کریں گے اور کھل کر کریں گے۔ ہمارے جتنی استطاعت ہے اس سے بڑھ کر کریں گے، بک جائیں گے، مٹ جائیں گے، لیکن جو کام کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں گے۔ تو ناظرین، اس موقع پر بزم شاہین کے نائب صدر محترم کریم الدین کریم بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سدھارتھ نگری، جو سدھارتھ نگر سے تعلق جن کا ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور خوش بختی کے شہر بنگلور میں آپ بھی آج تشریف فرما ہیں۔ کریم صاحب، سوال یہ ہے کہ جنوبی ہندوستان کی سرحدیں پھلانتے ہوئے بزم شاہین شمالی ہندوستان میں بھی اپنا ڈنکا بجانے میں کامیاب رہی ہے۔ یقیناً بہت بڑی بات ہے، ورنہ عموماً الزام یہ ہے کہ شمالی ہندوستان میں جنوبی ہندوستان کے شعراء کو تک مدعو نہیں کیا جاتا۔ اس طرح کا عمومی طور پر الزام ہے۔ اس الزام کو غلط ثابت کرنے کے لیے کیا اقدامات اپنائے جا سکتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں اپنی کچھ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اور یہ میری خوش نصیبی ہے کہ جو بابا جی نے مجھے بزم شاہین کا نائب صدر بنایا۔ اور بات آئی اردو کی، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک بنگلور جیسے باذوق سامعین اور اردو کی خدمت کرنے والے الحاج بابا جی بزم شاہین کے چیئرمین اس دنیا میں ایسے لوگ رہیں گے، تب تک اردو زندہ رہے گی۔ اردو زندہ رہے گی، اس کے بارے میں دو رائے نہیں ہے۔ شمالی ہندوستان میں جس طرح ان دنوں دیکھا جا رہا ہے کہ وہاں اردو کے مشاعروں کا بینر بھی اردو کی بجائے ہندی میں نظر آ رہا ہے، تو اردو کے تحفظ کے سلسلے میں ان ریاستوں میں اگر اقدامات اپنانا ہے تو کیا طریقہ کار ہو؟ اب دیکھیے، اب یہ تو نہیں ہونا چاہیے، جو ہو رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہم کوشش کریں گے، اسی لیے اردو کی ہم خدمت کر رہے ہیں کہ وہ چیز نہ ہو۔ اگر اردو کا مشاعرہ ہے تو بینر بھی اردو کا ہونا چاہیے۔ کریم صاحب، ایک سوال میرا تھا کہ عمومی طور پر شمالی ہندوستان میں جنوبی ہندوستان کے شعراء کی نمائندگی نہیں ہوتی، اس طرح کا الزام عام ہے۔ بزم شاہین اس رکاوٹ کو دور کرنے میں کوئی اقدام کرے گا؟ کر رہے ہیں نا، نئے نئے چہروں کو لا رہے شمالی ہندوستان میں کتنی نمائندگی کے ہاتھ سے؟ اب بہت سے ہمارے چیئرمین آپ ہی کو بلایا تھا، شاید آپ بھول گئے ہیں۔ باضابطہ مدعو جو ہیں ہمارے اشفاق بیگ، اشفاق کو لے کر گئے ہم۔ ہمارے ساتھ شفیق عابدی صاحب زمانہ پہلے گئے تھے، اب تو ماشاءاللہ وہ پروان چڑھ چکے ہیں اور انہوں نے ڈنکا بجا دیا ہے شمالی ہندوستان میں جنوبی ہندوستان کا۔ بابا جی، الزام یہ حقیقت ہے کہ عمومی طور پر شمالی ہندوستان کے پروگراموں میں جنوبی شعراء کو پوری طرح نظر انداز کرنے کی جو روایت رہی ہے وہ کہیں نہ کہیں آج بھی اٹکی ہوئی ہے۔ اس روایت کو ختم کرنے کے لیے کیسے اقدامات ہونا ہے؟ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ یہ روایت ختم ہو، لیکن بات آپ سے بڑے ادب کے ساتھ میں کہوں گا کہ ہم لوگوں کو، جنوب والوں کو، ہمیں ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ کوئی ہمیں پہچانے، ہمارے ہنر کو پہچانے اور ہمارے ہنر کو پہچان کر وہ ہمیں بلائے۔ ہو رہا کیا ہے ہمارے یہاں پر جنوب میں کہ ہم اچھے سے اچھے شاعر ہیں، ایک مصرع دیا جائے تو 1 منٹ نہیں لگے گی، اس پر طرح لگا دی جاتی ہے، لیکن مسئلہ کہاں آتا ہے کہ پیش کرنے کا جو ہنر ہے، جو آپ کو اسٹیج پر دینا چاہیے وہ نہیں دے پاتے ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ۔ اس کا فقدان ہے، بڑی معذرت کے ساتھ۔ ناظرین، آج کی اس رپورٹ کے علاوہ اگلے ایپیسوڈ میں کرناٹکا اردو اکیڈمی کے چیئرمین مولانا محمد علی قاضی صاحب کا خصوصی انٹرویو، جس میں انہوں نے اکیڈمی کی پالیسیوں کا ذکر کیا ہے، اور پھر اس کے علاوہ ملک کے معروف شاعر محترم دل خیر آبادی، محترم وسیم جھنجھانوی اور محترمہ الکا شرر صاحبہ سے بھی اردو سے بابت
कुछ खुसूसी बातचीत की गई, जिस इंटरव्यू को बहुत जल्द पेश किया जाएगा। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।